السلام علیکم خواتین حضرات، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں فیس بک پیج پہ، اور ڈائبٹیز پاکستان کا یہ فیس بک پیج ہے اور ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان 71 جیل روڈ لاہور کا یہ فورم ہے۔ شوگر نو پرابلم، ڈاکٹر نوید شہزاد سے پوچھیے، مینج کیجئے، یہ ہے ہمارے پروگرام کا مقصد۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر نوید شہزاد، ویلکم ٹو دا شو۔ تھینک یو سر۔ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جو ہم شو کرتے ہیں اس میں کبھی ڈائبٹیز ریلیٹڈ بات کرتے ہیں، کیونکہ آپ کنسلٹنٹ ڈائبٹولوجسٹ بھی ہیں اور ساتھ میں آپ فیلو اینڈوکرینالوجی بھی ہیں، تو کئی دفعہ ہم ڈائبٹیز سے ذرا سے ہٹ کے بھی آپ سے بات چیت کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، مجھے یاد پڑتا ہے کہ بلکہ میں یوں کہنا چاہوں گا کہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز کا ہم نے سنا، ٹائپ 2 ڈائبٹیز کا ہم نے سنا، پھر ایک بندے کا ہم نے سنا جس کا نام تھا ڈبل شاہ، پھر ہم سنتے ہیں ڈبل سواری۔ یہ کوئی ڈبل ڈائبٹیز بھی ہوتی ہے؟ یہ جو ٹاپک ہے بیسیکلی کچھ اس میں کلینکل ایکسپیرینس بھی شامل ہے، اس لیے یہ ہم نے آج اس کو سلیکٹ کیا ہے کہ ہم اس کے اوپر بات کریں، اور یہ ٹرم جو ہے ورلڈ میں بہت ایوالو ہو رہی ہے، اور تاکہ لوگوں کو پتہ بھی چلے، اور جو ہمارے دیکھنے والے ہیں، چاہے وہ ڈاکٹر حضرات ہیں، چاہے کلینیشین ہیں، فزیشینز ہیں، یا عام جو پبلک ہے، اس کو بھی اویئرنیس ہو کہ یہ کیا ہے۔ ڈبل ڈائبٹیز کا ورڈ جو ہے وہ لٹریچر میں نیا نہیں ہے، 1991 سے یہ ٹرم یوز ہو رہی ہے، لاسٹ جو کوارٹر تھا سینچری کا، اس کے درمیان یوز ہوئی۔ اس میں اس کو ہائبرڈ ڈائبٹیز بھی کہتے ہیں، یعنی کہ دونوں طرح سے۔ سر ہائبرڈ گڈیاں تے میں سنیا نے جے پیٹرول تے بھی تے سولر انرجی، بالکل یہ اسی طرح اس کو جو ہائبرڈ ڈائبٹیز یا ڈبل ڈائبٹیز کہتے ہیں۔ یعنی کہ ہم نے یہ بھی دیکھا عام طور پہ، آپ نے بھی سر اس بارے میں آپ کو بھی علم ہوگا کہ ٹائپ 2 جو ہے وہ ٹائپ 1 کی طرح بیہیو کر سکتی ہے، یعنی کہ جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے وہ ٹائپ 1 بھی بن جاتی ہے۔ ان کا کوئی دین ایمان نہیں؟ اچھا، وہ اس لیے بنتی ہے کیونکہ جب ان دا اینڈ جب سارا ہمارے لبلبے کے اندر انسولین کا ریزرو ختم ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں انسولین پہ جانا پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کچھ یہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز یعنی زیادہ عمر والوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے؟ ہاں، عمر اس کو ہم کہتے ہیں کہ ٹائپ 1 کی طرح اب یہ کنورٹ ہو گئی ہے۔ یا ایک پھر ہم ڈائبٹیز سنتے تھے جس کو ہم لاڈا کہتے تھے، یعنی کہ بڑوں میں آئے، 30 سے 40 سال کی عمر کے مریضوں میں آئے، لیکن وہ ٹھیک صرف انسولین اس میں مین ٹریٹمنٹ ہو، تو اس کے اندر تھن لین مریض ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو لاڈا بھی کہتے ہیں۔ وزن بھی زیادہ نہیں ہوتا، مگر انسولین چاہیے ہوتی، انسولین چاہیے ہوتی ہے۔ اب یہ ہے کہ کیونکہ جتنا جیسے جیسے سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے اور نئی سے نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں اور جدتیں آتی جا رہی ہیں، تو اسی طرح کچھ پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جو پریزنٹ ٹائپ 1 والی ایج میں کرتے ہیں، لیکن ان میں فیچرز ٹائپ 2 والے بھی ہوتے ہیں۔ مطلب اس سے مراد یہ ہے، فیچر سے یہ مراد ہے کہ جیسے اگر ان کی ایج ہے تو 11 سے 19 سال کی عمر میں ہمارے پاس آئیں گے، جس میں شوگر زیادہ ہوگی، مریض کو پیشاب زیادہ آ رہا ہوگا، پیاس زیادہ لگ رہی ہوگی، یا اس کا جو ہے کہ کہتے ہیں موڈ میں تبدیلیاں آ جائیں گی، تھکاوٹ ہونی شروع ہو جائے گی، تو اس طرح کی علامتیں جو کہ ڈائبٹیز کے مریضوں میں ہوتی ہیں۔ لیکن انہیں ساتھ میں میٹابولک سنڈروم بھی ہوگا۔ میٹابولک سنڈروم کیا ہوتا ہے کہ جس میں جو ہے وزن بھی بہت تیزی سے بڑا ہوگا مریض کا، ٹھیک ہے، پھر اوبیسٹی جو ہوگی وہ پیٹ کے اراؤنڈ زیادہ ہوگی، اور جو اعضاء ہیں ان کے اوپر بھی چربی ہوگی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے علاوہ کیا ہوگا، ان کو بارڈر لائن بلڈ پریشر ہو سکتا ہے یا بلڈ پریشر ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ مریض ہیں جن کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ عمر تو ٹائپ 1 والی میں پریزنٹ کرتے ہیں، لیکن ان میں فیچرز ٹائپ 2 ڈائبٹیز والے بھی ہوتے ہیں۔ تو ان دونوں کو جو ہے وہ کمبائن کریں تو اس کو ڈبل ڈائبٹیز کہتے ہیں، یعنی کہ دو دھاری تلوار کی طرح، ٹھیک ہے، کہ ایک فیچر بھی ایک کے بھی ہیں اور دوسری کے بھی ہیں۔ یعنی کہ ہم جو ٹائپ 1 ہے وہ انسولین کی کمی سے ہوتی ہے، اور جو ٹائپ 2 ہے اس میں یا تو انسولین جو ہے وہ کم بن رہی ہوتی ہے، یا وہ اپنا اثر نہیں کر رہی، یا جو ہے وہ جو گلوکوز ہے وہ اتنی زیادہ کہ اس کو اثر کرنے نہیں دے رہی۔ 3 میکانزم ہے۔ تو بیسیکلی جو مین ٹرم ہے، جو ٹائپ 1 ہو یا ٹائپ 2 ہو، دونوں میں ان ایفیشنسی انسولین کی ہے، تو کسی میں بالکل 0% ہے، کسی میں اس کے کم ہے۔ تو ان دونوں کو جب ہم انسولین ڈیفیشنسی اور انسولین ریزسٹنس، یعنی کہ انسولین کو کام نہ کرنے دے، جب ہم کمبائن کر لیں گے تو دس ول بی اے ڈبل ڈائبٹیز۔ تو 1991 میں یہ ٹرم پہلی دفعہ یوز ہوئی، اور اس وقت انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ پیشنٹس جو کہ ٹائپ 1 والے کارنر میں تھے، ان کے اوپر انہوں نے جب اسٹڈی کی اوور دا پیریڈ آف ٹائم انہوں نے نوٹ کیا، تو آلموسٹ انہوں نے دیکھا کہ 25% وہ پیشنٹ تھے جن میں اس طرح کی ڈبل ڈائبٹیز تھی۔ 25%؟ ہاں 25%، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ ان کا جو سیمپل تھا 1000-2000 پیشنٹ تھا۔ پاکستان میں کیا شرح ہوگی ڈبل؟ پاکستان میں کافی زیادہ ہوگی، کیونکہ لیٹلی میں نے بھی اس چیز کو نوٹ کرنا شروع کیا، جب میں نے لٹریچر ہم پڑھتے ہیں، پیپرز آتے ہیں اس کے اوپر، تو میں نے بھی یہ نوٹ کرنا شروع کیا کہ ہمارے جو ٹائپ 1 کے پیشنٹ ہیں دے آر اوور ویٹ،
ٹھیک ہے. میجورٹی آف دا ٹائم ایسا نہیں ہوتا, دے آر تھن لین, بالکل ہوتے ہیں, پتلے ہوتے ہیں, اور ان کو جو وزن بھی ان کا کم زیادہ تیزی سے ہو رہا ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ ان کی فیملی ہسٹری کے اندر جب ہوتا ہے, ان کو ڈائبٹیز ہے تو ان میں رسک زیادہ ہوگا. جیسے فیملی میں 3-4 ریلیٹیوز ہیں, ان کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے جو 30 سال کے بعد ہوگی مریضوں کو. اور دوسرا یہ کہ وہ خود جو ہے کیونکہ ٹائپ 1 میں ہو جاتے ہیں اور فیملی کے جینز بھی کیری کر رہے ہوتے ہیں جو موروثی ہوتے ہیں, تو دونوں کو کمبائن کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں مریض ٹائپ 1 میں لیکن ویٹ 80 kg ہے, ایج از 19, 18, 20, 21. تو یہ اٹ لیڈ ٹو دا جو ہے سچویشن جس میں ہم سوچتے ہیں کہ ڈبل ڈائبٹیز کو جو ہے وہ لیبل بھی کرنا چاہیے پیشنٹ کو, اور پیشنٹ کو اویئرنیس بھی دینی چاہیے اس کی. تو ہیں پھر پاکستان میں بھی ایسے کیس؟ پاکستان میں بھی ایسے ہیں, اور اس کا کوئی ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے ابھی, اس کے اوپر مطلب ریسرچ کی گنجائش ہے. اس کے بارے میں یہ ہے کہ ڈبل ڈائبٹیز یا تو لوگ اگنور کرتے ہیں یا ڈائگنوز نہیں کرتے. مطلب اس کے اوپر تھنکنگ, یعنی کہ فرض کریں اگر کوئی بھی ایسا پیشنٹ ہے آپ کا جو ٹائپ 1 کے ساتھ آیا اور اس کی انسولین ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ہے, روٹین سے زیادہ ہے, اور ساتھ میں اس کا ویٹ گین ہو رہا ہے, پھر اس کو بارڈر لائن ہائپر ٹینشن ہونی شروع ہو گئی ہے, تو پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کیا اس کو ڈبل ڈائبٹیز تو نہیں, پھر اسے ہمیں دونوں طرح سے مینیج کرنا پڑے گا. تو ڈاکٹر صاحب اس میں بھی پیچیدگیاں ہو جاتی ہیں ڈبل ڈائبٹیز؟ ہاں ڈبل اب عام طور پہ اس میں تھوڑا سا ایک ٹیکنیکل پوائنٹ یہ ہے کہ جو ٹائپ 1 والے پیشنٹ ہوتے ہیں وہ تھن لین ہوتے ہیں. جب تھن لین ہوتے ہیں تو باڈی میں ویزرل فیٹ کم ہوتی ہے. تو ویزرل فیٹ مطلب جو اعضاء کے اوپر چربی ہوتی ہے, جیسے پیٹ کے اندر جو اعضاء ہیں, خاص طور پہ جو جگر ہے اس کے اوپر چربی کم ہوتی ہے. جب جسم میں چربی کم ہوتی ہے اور وہ انسولین ڈیفیشنسی ہوتی ہے تو نارملی طور پہ ان میں ڈسلیپیڈیمیاز نہیں ہوتے, یعنی کہ ان میں کولیسٹرول کی خرابی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اب یہ کہ ایک مریض میں جو ہے وہ اب دونوں طرح سے کام کر رہے ہیں. اب دونوں پیشنٹس کے اندر جو ہے وہ ویسے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ جو ٹائپ 1 والے ہیں اس میں ڈسلیپیڈیمیا یا کولیسٹرول کی خرابیاں کم ہوتی ہیں, اور ان میں جو گڈ کولیسٹرول ہے HDL وہ زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ وہ تھن لین ہوتے ہیں اور جو ہے اعضاء پہ جو ہے وہ چربی نہیں ہوتی, تو اس کی وجہ سے ان کا HDL کا لیول اوپر ہوتا ہے اور وہ کارڈیو واسکولر رسک سے انہیں پروٹیکشن دیتی ہے. لیکن جب فیٹ زیادہ ہوگی, مطلب چربی زیادہ ہوگی, تو پھر کیا ہوگا, 2H سورڈ ہو جائے گی. ایک ٹائپ 1 ڈائبٹیز تو ہے ہی ہے آلریڈی, اور ساتھ میں اس کو انسولین کی ریزسٹنس بھی ہوگی, تو اس کی وجہ سے کارڈیو واسکولر رسک جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. پھر جو ایک اویئرنیس جو سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے, پہلے ہم یہ کہتے تھے HbA1c ٹارگیٹڈ ہو, یعنی کہ جتنا اسٹرکٹ کنٹرول ہوگا اتنا اچھا ہوگا, اتنا مریض کے لیے پیچیدگیاں کم ہوگی. لیکن اس کا اب شاید ان فیو ایئرس جو ہے لوگ کہیں گے ٹریٹ دا پیشنٹ ناٹ دا نمبرس, تو دس ول بی دا سلوگن. تو اس لیے وہ پیشنٹ جن میں HbA1c ایون کنٹرول بھی ہو اور ان میں انسولین ریزسٹنس ہے, تو پھر بھی انہیں رسک زیادہ رہے گا کہ انہیں دل کے مسائل ہو سکتے ہیں, اسی طرح گردوں کے مسائل ہو سکتے ہیں, اسی طرح آنکھوں کے مسائل ہو سکتے ہیں, فالج ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, دل کا مسئلہ جلدی عمر میں ہو سکتا ہے. تو اس لیے ان جو پیچیدگیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تو آپ کو یہ ٹرم کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ ڈبل ڈائبٹیز کا تو پیشنٹ نہیں ہے. میں اس میں انسولین فرض کریں کہ 50 kg ویٹ ہے یا 60 kg ویٹ ہے, تو اس کو اگر میں 120 130 kg ویٹ 130 یونٹس انسولین کے دے رہا ہوں اور اس کی شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی, تو وہ کیا ہوگا, جب شوگر بھی کنٹرول نہیں ہوگی اور انسولین سے بھی وزن بڑھتا ہے, وہ ڈبل کام خراب کرتی جائے گی ہماری بجائے اچھا ہونے کے. بجائے اچھا ہونے. علاج کیا ہوگا ڈبل؟ علاج تو اس کا بالکل سمپل ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اس کے جو عام طور میں ہم اپنی زندگی میں بہتری لائیں. زندگی میں بہتری یہ ہوتی ہے کہ عام جو لائف سٹائل ماڈیفیکیشنز ہیں, جیسے شوگرلی ڈرنکس نہ لے, ٹھیک ہے, اور پھر یہ ہے کہ دوسری چیز ہے کہ اپنی ایکٹیویٹی کو بڑھائیں, رادر دین آپ باؤٹس میں ایکسرسائز نہ کریں. مطلب لوگ ہوتے ہیں نا, ایک دن بہت تیز ایکسرسائز کی, 5 دن چھٹی, پھر ایک دن ایکسرسائز. اب اسٹڈیز میں یہ بھی آیا ہے کہ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں تو ان کے اندر انسولین ریزسٹنس ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں دوسرے نارمل پاپولیشن سے. تو یہ ہے کہ لائف سٹائل ایکٹیو ہو, شوگرلی ڈرنکس نہ لے, فائبر ڈائٹ انکریز ہو, نیچرل جو ہے وہ چیزیں لے, جیسے ویجیٹیبلس ہیں, فروٹس ہیں. پھر جو ہے انسولین, ایک ٹریٹمنٹ تو انسولین ہے ہی ہے, دوسری یہ ہے کہ میٹفارمن. یہ دونوں کا جب ہم کمبائن کرتے ہیں تو مریض کے اندر افیکٹ آتا ہے. اور ہمیں چاہیے کہ انسولین کی ڈوز کو بہت زیادہ جب بڑھے تو آلویز تھنک کہ کہیں اس کو ڈبل فینومنا تو نہیں ہو رہا, تو ہم ساتھ میں میٹفارمن ایڈ کریں جو گلوکوفیج کے نام سے آتی ہے. تو ینگسٹرز میں کہاں ٹائپ 1 میں تو نہیں دیتے آپ؟ ہم دیتے ہیں. آئی یوزلی گیو مائی پیشنٹ جن میں اندر ہمیں انسولین کی ریکوائرمنٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. آلدو اس کے لیے کوئی اسٹڈی نہیں ہے, نہ FDA اپروول ہے. اٹ از آل جسٹ بیسڈ آن کلینیکل, کہ آپ اپنے مریض کو دیکھتے کس طرح ہیں. اگر آپ کے مریض کے اندر انسولین کی ریکوائرمنٹ ڈبل ہوتی جا رہی ہے اس کی باڈی ویٹ سے, تو یو تھنک کہ اس کے اندر انسولین کی ڈیفیشنسی تو ہے ہی ہے, لیکن آپ جب دے رہے ہیں وہ بھی کام نہیں کر رہی, اس کے لیے بھی زیادہ ریکوائرمنٹ ہے, تو ہم اس کو گلوکوفیج دیتے ہیں. اور بھی بہت سی دوائیاں ہیں جو کہ انشاءاللہ ہو سکتا ہے مے بی فیوچر میں اس کے لیے امپروو ہوں. اور یہ فنومنا اہم ہے, اس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے, کیونکہ اس میں
مریضوں کو ڈبل کام ہوتا ہے, ڈبل 2 ایج سورڈ ہو جائے گی, یعنی کہ ایک طرف اس کو انسولین کی کمی بھی ہے, دوسری طرف انسولین کی ریزسٹنس بھی ہے, دونوں چیزیں ملا کے. ٹھیک ہوگی. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں ابھی جاننے کے لیے ڈبل ڈائبٹیز کی بات نہیں کر رہا, مگر ٹائپ 2 ڈائبیٹکس جو ہیں ان میں ایسی انجیکشن دے دیتے ہیں جن سے بھوک کم ہو جاتی ہے اور جو ہے انسولین زیادہ مؤثر ہو جاتی ہے, اور جو انسولین کے خلاف چلنے والا ایک ہارمون ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے. ہاں, GLP-1 ڈبل ڈائبٹیز میں اس کا ابھی ٹرائل نہیں ہے, مے بی ان فیوچر اٹ ول ہیلپ فل, کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے اس کو GLP-1 ایگونسٹ جو ہمارے پاس آتے ہیں اس میں انجیکٹیبل فارم میں بھی ہے, اورل بھی ہے, اور پھر یہ ٹائپ 1 میں بھی اورل کی افیکٹیوٹی انہوں نے اپروو کر دی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ان فیوچر جو ہے وہ انشاءاللہ پاکستان میں بھی یہ اویلیبل ہو جائے گا, مے بی نیکسٹ ایئر اپریل جو ہے وہ. GLP-1 تو ہمارے پاس آتے ہیں آلریڈی, جو ڈولا گلوٹائڈ, لیرا گلوٹائڈ, جو وکٹوزا اور جو ہے ٹرولیسٹی کے نام سے آتا ہے, وہ یہ کرتے ہیں کہ بیسیکلی آپ کے ایک تو مگر یہ ڈبل ڈائبٹیز میں ابھی اس میں افیکٹیوٹی, ابھی اس پہ ٹرائل نہیں ہے, مے بی اٹ ہیلپ فل. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہیں اس میں آپ کچھ ایسی دوائیاں دیتے ہیں جن میں پیشاب میں گلوکوز زیادہ خارج ہو جاتا ہے, وہ ان میں دے اس میں اس لیے نہیں دے سکتے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ڈبل ڈائبٹیز ہے, کیونکہ اس میں انسولین ڈیفیشینٹ ہوتے ہیں. تو جب انسولین ڈیفیشینٹ ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جسم سے یورین زیادہ ایکسکریٹ آؤٹ ہوگا تو پانی کی کمی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, اور مریض کی شوگر نارمل بھی ہو تو وہ ڈی ہائیڈریٹڈ ہوگا تو ان میں بے ہوشی میں جانے کے چانسز زیادہ ہوں گے, جسے ہم DK کہتے ہیں, ڈائبیٹک کیٹو ایسیڈوسس, یعنی کہ اتنی زیادہ ہوگی, بے شک وہ نارمل شوگر بھی ہو, نارمل شوگر کے ساتھ بھی مریض بے ہوشی میں جاتا ہے, جسے کہتے ہیں یو گلائسیمک DK, یعنی کہ شوگر اس کی 100 ہے 200 ہے, لیکن وہ پیٹ میں درد ہو رہی ہے, بے ہوشی میں جا رہا ہے, الٹیاں آ رہی ہے, سانس میں مشکل ہو رہی ہے, تو یہ ہو سکتا ہے. تو اس کا رسک ہے, اس لیے ابھی اس میں جو ہے وہ ایڈوائزیبل نہیں ہے ابھی. اور ڈاکٹر صاحب آخری سوال یہ کہ جو سینسٹائز کر دیتی ہیں انسولین ریسیپٹرز کو, وہ دوائیاں بھی دی جا سکتی ہیں؟ وہ بیسیکلی کیونکہ وہ ویٹ گین کرتی ہیں, جیسے ہمارے انسولین جو سینسٹائزرز ہیں جتنے, وہ ویٹ گین کرتے ہیں یا ویٹ نیوٹرل ہے. اس میں جو ہمارے TZD آتے ہیں جیسے پایوگلائٹازون ہے, اس کی اسٹڈیز ہیں, لیکن ابھی اس پہ بھی 2 ٹرائل ہیں صرف ابھی تک اس پہ ڈبل ڈائبٹیز, لیکن وہ اتنے افیکٹیو نہیں ہیں کیونکہ ان میں یہ ہوتا ہے کہ ویٹ گین کرتی ہیں, تو اس لیے وہ بھی ابھی گلپٹنس کا بھی ابھی اس میں کوئی رول نہیں. تو پھر آپ کے پاس پاسبلٹیز کیا ہیں؟ پاسبلٹی انسولین فرسٹ, سیکنڈ از میٹفارمین, تھرڈ از لائف اسٹائل. لائف اسٹائل پہ بہت زور دینا پڑے گا. وزن کم کرنے سے کوئی فائدہ ہوگا؟ وزن کم کرنے سے فائدہ, سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ویزرل اوبیسٹی, یعنی کہ جو اعضاء کے اوپر چربی ہے, دیٹ از مور امپورٹنٹ. یعنی کہ وہ ہمیں ہماری ڈائٹری امپورٹنٹ ہے کہ ہم ایسے فیٹس لیں, جیسے ہم آئلز یوز کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے ہم اولیو آئل لیں, اولیو آئل کو تڑکے نہ لگائیں, تڑکے لگائیں گے تو اس کا مقصد ختم ہو جائے گا, وہ سیچوریٹڈ سے ٹرانس سیچوریٹڈ ہو جائے گا, جس کی وجہ سے فیٹ زیادہ بڑھے گی باڈی میں. پھر آپ کی ایکٹیو لائف اسٹائل ہے کہ آپ بہت زیادہ, پھر آپ کا ڈسلیپیڈیمیا ہے, یعنی کہ آپ کولیسٹرول پروفائل کرائیں جس سے آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے اندر کے اچھے کولیسٹرول کتنا بیڈ. اف یو نیڈ اے میڈیسن, اگر آپ کو دوائی کی ضرورت ہے تو دوائی دیں جس سے وہ موبلائزیشن ہو. بہت شکریہ ڈاکٹر نوید شہزاد, تھینک یو ویری مچ. خواتین و حضرات, ایک نئی جہت کو لے کر ہم بات کر رہے تھے, ڈبل ڈائبٹیز کی بات کر رہے تھے. ڈاکٹر نوید شہزاد ہمیں کھول کے بتا رہے تھے کہ اس کے لیے بھی ہمارے پاس پاسبلٹیز موجود ہیں. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.